In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, and Muhammad, peace be upon him, is the last prophet of Almighty Allah. آج کا ہمارا ٹاپک ہے پیرافریزنگ، اور اس ٹاپک کے انڈر ہم کور کریں گے واٹ از پیرافریزنگ، بیسک رولز آف پیرافریزنگ، ہاؤ ٹو پیرافریز، پیرافریزنگ آف اے پوئم ڈریمز بائی لانگسٹن ہوگز ایز اے سیمپل. کہ پیرافریزنگ پہلے ہم سمجھیں گے اور پھر اس کو پریکٹیکلی ہم اس کو چیک کریں گے. سو واٹ از پیرافریزنگ، کہ پیرافریزنگ ہوتی کیا ہے؟ پیرافریزنگ مینز پٹنگ سم ونز آئیڈیاز ان ٹو یور اون ورڈز. کہ جو کچھ کسی کے آئیڈیاز ہیں پوئٹ کے، وہ آپ نے سیم جو اس کا آئیڈیا ہے، جو سیم جو اس کے ذہن میں ہے، ان لائنز کو آپ نے سمپل سینٹنسز میں چینج کرنا ہے اپنے الفاظ میں لے کے. بیسک رولز پیرافریزنگ کے کیا بنتے ہیں؟ نو ایڈیشن ان دا ریئل ٹیکسٹ. کہ جو ٹیکسٹ، جو سٹینزا آپ کو دیا گیا ہے، اس میں آپ نے کوئی چیز ایڈ نہیں کرنی. اس کی ایگزامپل میں جائیں گے پھر آپ کو مزید کلیئر ہوگا. دوسرے پہ جائیں. نو ایڈیشن نو ڈیلیشن فرام دی ریئل ٹیکسٹ. کہ جو ٹیکسٹ ہے، جو کچھ ہے، اس میں سے آپ نے کوئی چیز، کوئی آئیڈیا نکالنا بھی نہیں ہے. دا تھرڈ ون از چینج دا پوئٹک لائنز انٹو سینٹینسز، جو کہ ایک بیسک چیز ہے پیرافریزنگ کے لیے. یو کین یوز یور اون ورڈز ہیونگ سیم میننگس فار دس پرپز. کہ آپ جب پوئٹک لائنز کو سینٹینسز، اپنے سینٹینسز میں چینج کرتے ہیں، تو وہاں پر اپنے الفاظ آپ جو پوئم میں لکھے ہوئے ہیں، انہی الفاظ کی میننگ یا سینونیمز آپ استعمال کر سکتے ہیں. ٹینس ول ریمین سیم. کہ جو کہ ٹینس وہاں پر دیا گیا ہے، جس زمانے میں بات کی گئی ہے، ویدر پریزنٹ ہے، پاسٹ ہے، فیوچر ہے، آپ نے اسی میں وہ والی بات کرنی ہے. یعنی اپنی طرف سے آپ پریزنٹ ہے تو پریزنٹ کو فیوچر میں نہیں لے کے جانا یا پاسٹ میں نہیں لے کے جانا. دا نیکسٹ ون، اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک لفظ یا ایک سینٹینس کا اضافہ کیا جائے تو یہ والی بات اور زیادہ سوٹیبل اور جو آپ موضوع ہم اچھے طریقے سے کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ چیز سٹینزا کا حصہ، پوئٹک لائنز کا حصہ نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ کیا کریں؟ بریسز میں وہ والا ورڈ یا وہ والا سینٹینس یا پارٹ آف سینٹینس آپ لکھ سکتے ہیں، یا کوئی فریز ہے تو. سو وی may یوز braces ٹو کلیئر دا کنسیپٹ. سو ہاؤ ٹو پیرافریز، اس کے دو طریقے ہیں جی. وی کین پیرافریز اے اسٹینزا اور پوئم in two ways. The first one is line-wise paraphrasing. In this method, we just convert the poetic lines into sentences in a sensible way. جو کچھ شاعری، پوئٹری لکھی ہوئی ہے، آپ نے ترتیب سے، جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سینٹینس اور ایک آئیڈیا کلیئر ہو گیا ہے، تو آپ نے وہاں پر اس کا سینٹینس بنا کے پھر اسی سے گریجولی نیچے آ کے جتنا سٹینزا بنتا ہے آپ نے اس کو لائن وائز سینٹینسز میں چینج کر دینا ہے. اٹ از این ایزیسٹ وے. دوسرا ہے جس کو ہم کہتے ہیں تھیم وائز پیرافریزنگ. مینز وی جسٹ ڈیرائیو دا تھیم آف دا ہول اسٹینزا اینڈ دین رائٹ ان آور اون ورڈز. کہ ساری کی ساری پوئم یا جو آپ نے اسٹینزا آپ کو دیا ہوا ہے، آپ نے سارا اسٹینزا پڑھا. پڑھنے کے بعد آپ نے وہی جو اس کا تھیم بنتا ہے اس کو اپنی ورڈنگ دی اور اس کو لکھ دیا. یہ کسی حد تک ٹرکی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. یہ میں یہی مشورہ دیتا ہوں. جو فرسٹ ون ہے لائن وائز پیرافریزنگ، وہ آپ کے لیے ایزی ہے. جو پوائنٹ ریممبر ہے وہ یہ ہے، ان بوتھ کیسز دا ریئل میسج شوڈ ریمین سیم. کہ چاہے آپ لائن وائز پیرافریزنگ کریں یا تھیم وائز پیرافریزنگ کریں، اس میں جو آپ کا میسج ہے، جو شاعر کا میسج ہے، جس نے جو بات کی گئی ہے، وہ سیم ہونی چاہیے. اس میں ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے، کوئی کٹنگ یا ایڈیشن نہیں ہونی چاہیے. آئیں اب ہم کچھ اس کی پریکٹس کرتے ہیں. کہ
ड्रीम्स पोएम है बाय लॉन्ग हुक्स की लिखी हुई, लॉन्गस्टन हुक्स की। फर्स्ट स्टेंजा है होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स फॉर इफ ड्रीम्स डाई लाइफ इज अ ब्रोकन विंग बर्ड दैट कांट फ्लाई। पैराफ्रेजिंग चेक करें। स्टिक फर्मली टू योर ड्रीम्स इन लाइफ because if dreams die, life becomes like a bird whose wings have been broken that can't fly। अगर आप गौर से देखें तो स्टेंजा में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ द पोएट सेज, या कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ द पोएट हैज़ एक्सप्लेन्ड या stated these lines in a very simple way। The simple diction has been used। जब ये चीज़ें स्टेंजा में नहीं हैं तो ये स्टूडेंट्स कहाँ से उठा के लेके आते हैं, शुरू में लगा देते हैं या पैराफ्रेजिंग के एंड में लगाते हैं। सो दीज थिंग्स आर नॉट अलाउड टू गिव देम दीज थिंग्स द पार्ट ऑफ रियल पैराफ्रेजिंग, कि जब आप पैराफ्रेजिंग करें तो इनकी यहाँ पर कोई जगह नहीं बनती। द पोएट सेज द पोएट हैज़ एक्सप्लेन्ड वेरी ब्यूटीफुली। आपने सिंपल जो ऊपर लाइंस लिखी हुई हैं उनको आपने सिंपल सेंटेंसेस में कर देना है, जिसको आप उर्दू में आपने सुना हुआ होगा कि नज़म को नसर में तब्दील कर देना है। आपने उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं करनी। नेक्स्ट स्टेंजा में देखें, यहाँ पर आपको एक और चीज़ मिलेगी। होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स फॉर व्हेन ड्रीम्स गो लाइफ इज़ अ बैरन फील्ड फ्रोजन विद स्नो। चेक करें इसकी पैराफ्रेजिंग। स्टिक फास्ट टू योर ड्रीम्स बिकॉज व्हेन ड्रीम्स गो अवे लाइफ बिकम्स अ बैरन फील्ड विच इज़ फ्रोजन विद स्नो। अब देखें जो बैरन फील्ड है विच इज़ फ्रोजन विद स्नो, उसकी आगे हमने उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ चीज़ें बस लिखा हुआ है सो नॉट एबल टू प्रोड्यूस एनी क्रॉप। ये बात है बैरन फील्ड की कि जो कि फ्रोज़न विद स्नो है, कि जो इस काबिल नहीं होती कि उसमें कोई क्रॉप जो है वो पैदा हो सके या फसल उगाई जा सके। सो क्योंकि ये वाले जो ब्रेसेस में लिखी हुई अल्फाज हैं ये स्टेंजा का हिस्सा नहीं हैं, शायर ने ये वाली बात नहीं की, लेकिन आप समझते हैं कि ये कहने से आपका जो माफ़ी ज़मीर है या जो आपकी बात है वो और ज़्यादा अपीलिंग लगेगी। तो फिर आपने क्या करना है, उस चीज़ को आपने ब्रेसेस में डाल देना है, क्योंकि ये स्टेंजा का हिस्सा नहीं है। आई होप you have understood how to paraphrase. Thank you very much. Please like, subscribe and share.